اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اس بندے کے ہاتھوں کو بیکار کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، اس انسان کو بیکار کے کاموں میں لگا دیتا ہے، مطلب اس کے وقت کو ضائع کرنے والا اس کو بنا دیتا ہے، وہ سیلف جو ہے ٹائم کلر بن جاتا ہے، مطلب وہ خود اپنے وقت کو قتل کرنے والا، برباد کرنے والا بن جاتا ہے جب اللہ کسی سے اعراض کرتا ہے۔ سب سے پہلے چیز، اور اس کی ناراضگی، کوئی توحید کا اگر دعویٰ کرے اور فرائض پہ ناراض ہو تو فرائض پہ ظاہر سی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان لوگ جو فرائض پر، لیکن اگر آپ جاننا چاہ رہے ہو مخصوص الفاظ کے ساتھ اگر قرآن حدیث فلاں سے اللہ ناراض ہے تو کم ملے، وہ بھی بات ہے کہ توحید پر نہ ہو، فرائض کو قائم نہ کریں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلائے، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال نہ مانے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام نہ مانتے ہوئے حلال سمجھے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں قرآن و سنت، لیکن اگر لفظی طور سے یہ لفظ آتا ہے تو کم ہے، بہت نکال کے دے وہ کیا اعمال ہے، لیکن وہ ہوتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس نے احکام دے دری کر کے بتا دیا، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ تمام چیز، اور کون کون چیزیں پسند نہیں کرتا وہ تمام کی تفصیلات اللہ جو کرنے کا حکم دیا اس کے الٹ آپ جو ناپسند جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا، اس میں رکھا ہے، اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے، تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے، اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے،
محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، شکر ادا کرے اچھے حالت میں اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے ہی نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔
دوسری حدیث بخاری کی تھی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا ہے پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو، اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو، اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا، تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے، یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے، عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء حق گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ
نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو، کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے، تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں ہے یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے، یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا۔ مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھیں، بے صبرے نہ ہو،
نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے کسی کو؟ آزماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، فائدہ سب، لیکن آزماتا کیوں ہے؟ بنیادی چیز تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا ہے پیلا، اور کہا کہ یہ 1 تولے کا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت پہ بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا۔ آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہ جو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزماتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کریں، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے، جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کریں، جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں یہ بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ فرماتا ہے، اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیا یہ ان کی سوچ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمائے نہیں جائیں گا؟ کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس، ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے کے؟ اللہ دیکھیے آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا، اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے دیکھی کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے، جبکہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزماتا اس لیے تاکہ پرکھے ہم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں یہی بات بیان کرتا اور کہتا اور فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے پر جنت میں چلے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے جبکہ ہم نے تمہیں پچھلے لوگوں کے جیسا بھی آزمایا نہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ہم نے ابھی تمہیں پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا، پچھلے لوگ جب ایمان لاتے ہم انہیں آزماتے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے صحابہ، یا آیت صحابہ کے لیے آئے تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بس دعویٰ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ہم نے ابھی پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا تم کو؟ آگے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں ہم بیماریوں سے آزماتے تھے اور مصیبتوں میں ہم نے ان کو ڈال کر انہیں آزمایا، اور کیسا آزمایا؟ ذرہ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ، اتنا آزمایا، ایسا جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ پکار اٹھے ان کے انبیاء اور رسول
حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئیں گی۔ کتنے آزمائے گئے اندازہ لگائیے، بیماریوں سے، مشکلات سے دنیا کی اتنی آزمائے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین پکار اٹھے ایمان والے، اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے تم سے۔ تو کیسے جھنجھوڑے گئے، اتنا آزمایا اللہ نے پچھلے لوگوں کو کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ، اور جو انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، میں سمجھتا ہوں ان کے پوروں کی ایک صحابی کی جو آزمائش ہوئی ایمان لانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی امتیں ہم میں گزرے جن کے پورا ملا کر بھی اتنی آزمائش کبھی ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوئی ہو، لیکن ایسی بڑی بڑی امتیں گزری ہم میں، ایسی نسلیں گزری جن کو کبھی ایمان کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی ہم میں سے، جو صحابہ نے برداشت۔ تو اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤ گے، جبکہ پچھلوں کو ہم نے کتنا آزمایا، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، دنیاوی آفات سے اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے رسول پکار اٹھے اور ان کے پیروکار متبعین کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اللہ کی مدد، اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو لوگ بہت سخت آزمائے گئے، اللہ رب العزت نے آزمایا، اور جو لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آگے بیان کیا، یہ بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی آیتیں ہیں، بار بار ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے، مال کی اور جان کی اور پھلوں کی، اور جو ان تمام کی آزمائشوں پر صبر کرے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، روزی کی کمی، کسی بھی قسم کی کمی میں، تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جو صبر کرے ان تمام تکلیفوں پر۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست بات کہی ہے کہ مومنوں کا شیوا اور طریقہ تو یہ ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، چاہے جان پر آئے، مال پر آئے، پھلوں پر آئے، روزی پر آئے، اولاد پر آئے، کسی بھی معاملے، نفس پر آئے، یہ صبر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور یاد رکھ لو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر تو وہی ہے جو آزمائے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا، ہدایت آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ایمان والوں کہ آزمائش کو یہ بات بتائے گی کہ جو آزمایا جائیں گا اس کے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ دیں گا۔ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا، میں کہوں گا پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا، اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے وہ۔ تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب، کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی۔ نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ، مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی، یاد رکھیے یہ طریقہ ہے۔ اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی، تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا۔ تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا هو اختلاس یجتلسه الشیطان من الصلاۃ العبد
آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر، پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے، پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن رکھیں. دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی. جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا، یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے. مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا، یاد رکھیے، یہ منع ہے. اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا. پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے. ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو، مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ، یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے. لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا. جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے ہیں. اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں. یا پھر کرتے کو، ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پاجامہ چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں. یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں. یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل. اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے.
اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر. اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے ہیں، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے ہیں، کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے سمجھ لیجیے، ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو، اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں. مت پہنیے پھر. چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں. انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے اس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے. ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے
کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی یا جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی، تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے اب یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئے، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے، تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے سوچ لیں، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھپے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لیں جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیے۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں۔ ریت عموماً آسلم کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی، دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہو، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے، تو نماز میں درست نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہو دیکھا، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل درست نہیں ہوگا۔ ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا، ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، ایکسٹرا ہے، کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو کے کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل۔ یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا، بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کیا اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا نا ایکسٹرا، نماز میں ڈکار نہیں، یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے،
نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے۔ جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب نہیں، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خاموخواہ نہ لیں۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا، کیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا۔ دعا کر سکتے ہیں آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز۔ تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کانسنٹریٹ کر سکتا ہے اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو، تو تب وہ نماز نہیں پڑھیں گا۔ تو اگر لوگ سوال کرتے ہیں کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں؟ تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ کہ روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، یہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ حصہ پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے
قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر 2 قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور اب ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں 2 قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے، آپ سمجھ، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا، مطلب جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے۔ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا الگ۔ اب